بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیکریٹریس ہوں، ڈاکٹر عبدالشکور۔ میں پہلے بھی ایک میسج دے چکا ہوں۔ وہ میرا نظریہ تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایتھکس کا سبجیکٹ انٹروڈیوس ہونا چاہیے، لیکن اب جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے یہاں پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کے جو مریضوں کے لواحقین ہیں، جو مریض جو بات کو سمجھتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو سوسائٹی کے جو ایلیٹس ہیں ان کے لیے ہے، اور وہ لوگ ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ہیں۔ تو بہت غور طلب چیز یہ ہے کہ میرے ملک میں سیکیٹرک جو فیسلٹیز ہیں پہلے ہی بڑی میگر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5% سے زیادہ سیکیٹرک جو پیشنٹ ہیں وہ ٹریٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں کی کمی ہے، کچھ جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے ڈیلیئنگ فیکٹر۔ ایک پیشنٹ جو ہے اس کو مرض ہوتا ہے، مرض جو ہے سوسائٹی میں اس کو جن، بھوت، تعویذ کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ سوشل نارمز کا حصہ ہے جادو، ٹونا، تعویذ۔ اسی سلسلے میں لوگ لوکل جو ہے مولوی صاحب سے کرتے ہیں، مولوی صاحب سے آگے پھر جو زیادہ کرونک لوگ ہیں مثلا پیر ہیں، اور آپ آئے دن دیکھتے ہی ہیں کہ کس طرح سے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس میں انوالو اس برے طریقے سے کر لیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سوشل نارمز میں لے کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کئی سالوں تک بھٹکتے رہتے ہیں، اور بھٹکنے سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کرونیسٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اور میرے جو دوست ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں، سائیکائٹری پڑھا رہا ہوں، بیہیویئر سائنس پڑھا رہا ہوں، تو انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اینٹی سائیکوٹک ایک یاد رکھیے جو کہ نان سیڈیٹیو ہو، اور ایک سیڈیٹیو یاد رکھیے۔ اسی طرح سے ایک اینٹی ڈپریسنٹ جو نان سیڈیٹیو یاد رکھیے، میں نے پڑھا دیتا ہوں، اور ایک سیڈیٹیو یاد رکھیے۔ آپ پیشنٹ کو ایڈوائز کر دیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسپانس اچھا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اسے ایڈوائز کریں کہ وہ سائیکیٹرسٹ سروسز سے جا کے رابطہ کریں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، میں مثال ایک دے رہا تھا کہ ایک ٹیچر تھے سائیکالوجی کے، وہ میرے پاس وائف کو لے کے آئے، تو میں نے پوچھا کب سے بیمار ہے، انہوں نے بتایا کہ 4 سال سے۔ میں کہ جی کہاں رہے، جب آپ کو تو اویئرنیس ہے؟ جی میری اویئرنیس کیا کرے گی جب میری فیملی ساری ہی پیروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے کہ یہ تعویذوں سے ہے، یہ جن سے ہے، یہ بھوت سے۔ 4 سال ڈیلے کر دیا، اور وہ لیڈی ہی وینٹ انٹو کرونک اسکیزوفرینیا۔ اور کرونک اسکیزوفرینیا میرے سب دوست جانتے ہیں سائیکیٹرسٹ، اس کا جو ہے کیور ریٹ جو ہے وہ 100% نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے جیسے ہمارے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کو آگے آنا چاہیے، ہیلتھ منسٹری کو آگے آنا چاہیے، جو لوکل ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو آنا چاہیے۔ میں ایک مثال ایک اور دے رہا تھا کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے، ان کی بہن میرے پاس لائی گئی، خود لے کے آئے وہ، اور شی واز یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، ایم فل کر رہی تھی۔ اس کو کوئی اپنی ہوتا کیا ہے کہ دیر آر اسٹریس اور دیر از سم کنٹروورسی، اس کے ڈیمانڈ اور اس کی جو سپلائی ہے زندگی میں، جو وہ چاہ رہی ہے وہ نہیں ہو رہا، تو اس سے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ جو انگزائٹی ہے وہ علامات پیدا کرتی ہے، جو ان ایکسپلین، جو ان یوزول علامات ہیں اس کو وہ جن بھوت کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو وہ اپنی بہن کو لے کر کے آئے پولیس آفیسر صاحب، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا جی اس کو تو ہسٹیریا ہے اور یہ ٹھیک ہونے والا مرض ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ کہاں رہے اتنے دیر؟ 2 مہینے سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک پیر کے ہاتھوں چڑھے ہوئے، اور میری بہن کو اس نے اپنے پاس رکھا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ انہوں نے بہت بری طرح سے اس خاتون کو جو میں نے ہینڈل کیا۔ میں نے کہا جی آپ آگے ہیں، بہت شکریہ ہے آپ کے آنے کا، مجھے 3 یا 4 دن دیں گے، انشاءاللہ بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ جب وہ چوتھے دن بہن ٹھیک ہو گئی کہ ہی کیم ٹو ان ڈریس، پولیس میں وردی میں باہر آ کے سلوٹ مار رہے ہیں اور مٹھائیاں۔ میں کہا جی میرا دل بہت دکھا ہے آپ کے ہوتے ہوئے، آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پیر صاحب نے مینوپولیٹ کیا ہے؟ ہم کہ جی ہاں جی۔ میں کہا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں گے آپ؟ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اور ہوتا یہ ہے انہوں نے نہیں کی، اور بہن کو شکر کیا کہ وہ
ہو گئی ٹھیک چلی گئی، نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک میرے نزدیک ہیں پیر صاحب ہیں، ان کی بیٹی بھی میری مریضہ ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کے حاضر سروس سپاہی ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں، اور آئی جی صاحب ان کے سفارشی ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، جو لوکل آفیسر آتا ہے ان کو بلا کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیتے ہیں کہ کارروائی نہیں کیجیے گا، اور اس طرح سے فلاں شورا۔ خدا کے لیے ارباب اختیار سے میری گزارش یہ ہے کہ اس سارے دھندے کو ختم کیا جائے تاکہ مریض اور لواحقین پریشان نہ ہوں۔ بہت شکریہ، یہی میرا میسیج ہے اس دفعہ کے مینٹل ہیلتھ ڈے کے لیے۔ السلام علیکم۔